صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ. روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے. جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد. صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے. صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں. ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے. تو رب فرماتے جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جب جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا. میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا. روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے. جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں. روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دیگیں بھی پکا دیں گے. وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا، جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں. یہ چیزیں کھا لو. کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے. حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی. محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو. کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی. نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں. نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے. کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں.
तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून, रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठेंगे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकहा, उलमा, ज़ुआमा, नुकबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशीन लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी
بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ حضرات، کوئی شو نہ دیکھے۔ عورت کا تو پردہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور وہ مذہب سکھا رہے ہیں۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں، کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں، اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے۔ چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئیں آ کے دین سکھائیں۔ اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے۔ فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے، پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بدنگاہی، کھانے پینے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے میں تو کام ہی، میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے، صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس، سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے، اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائیں عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے، مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا، تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے
صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو